اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم خبر کے ساتھ، اہم معلومات کے ساتھ اور ایک ایسی صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں جس پہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے اطراف میں جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سب نے جو ہے صورتحال پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں پیدا ہونے والا طوفان ہے، اور جو کراچی کے حوالے سے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ طوفان نے صبح کے ٹائم جو ہے، اگرچہ محکمہ موسمیات اس بات کو باضابطہ طور پہ اس کا اعلان نہیں کر رہا، لیکن شمال کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ موڑ لیا۔ کل تک محکمہ موسمیات یہ کہہ رہا تھا یہ طوفان جو ہے وہ کراچی کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ اپنا رخ تبدیل کرتا ہوا یہ بلوچستان کے راستے جو ہے عمان کی طرف جو ہے وہ نکل جائے گا۔ لیکن اب صورتحال میں جو ہے وہ تبدیلی آئی آج صبح، اور شمال کی طرف جو ہے اس طوفان نے اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیا ہے۔ اس طوفان کا جو نام ہے، بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ کے لیے، اس طوفان کا جو نام ہے وہ بیپار جو ہے جو رکھا گیا ہے، اور یہ رکھا ہے بنگلہ دیش نے۔ اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں تباہی کے، یعنی کہ اس طوفان کو جو ہے وہ تباہی سے تعبیر کر دیا گیا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور تیزی کے ساتھ طوفان جو ہے اس وقت کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو جو ہے وہ راستے میں اس کو کمزور کر دے، اور اس کا وہیں کہیں کوئی ڈاؤن فال ہو جائے۔ لیکن اب تک کی صورتحال محکمہ موسمیات ہمیں جو آف دی ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ آگے کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے۔ اپنا جنید بھائی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، طوفان جو ہے وہ کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بالکل بڑھ رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ 16 جون طوفان لینڈ فال ہوگا، یعنی کہ طوفان کے لینڈ فال سے یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ساحل پہ ٹکرائے گا۔ جی، کراچی کا نام یعنی کہ جی صبح سے شروع ہوا ہے کراچی بالکل، سے۔ اور اس میں جو ساحلی پٹی آ رہی ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی ساحلی پٹی آ رہی ہے، جو جہاں پہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ ٹکرائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بس اپنا رحم کرے۔ اس سے پہلے بھی 5 دن کہہ رہے ہیں کہ 5 دن رہ گئے۔ 5 دن، جی بالکل بالکل 5 دن اچھا، رہ گئے۔ ایک بات جو اگلی کہی جا رہی ہے کہ طوفان نہیں بھی آتا تو وہ اپنے اثرات ضرور چھوڑے گا۔ اثرات میں تیز آندھی، طوفانی بارشیں، تیز ہوائیں۔ اچھا، یہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی طوفان نہیں آیا لیکن جو ہے وہ بالکل 2020 کے اندر بھی اگر ہم یاد ہو تو وہ ایک طوفان بنا تھا کہ بھائی طوفان آ رہا ہے، اور وہ طوفان نہیں آیا تھا لیکن بہت تیز بارشیں آئی تھیں۔ اور ویسے بھی طوفان تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جو اس صورت کے اندر اذکار اور دعائیں بتائی ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے ہم نے تو اپنی زندگی میں جس طوفان کو سب سے زیادہ دیکھا وہ سونامی تھا، اور سونامی کی تباہی جو ہے وہ ایک اچھے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی تھی۔ ہم تو بہت ترقی پذیر ملک ہیں، اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے، کچھ ٹکرائے گا تو بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ لیکن ایک بات اور ہے فیصل بھائی، میں ظاہر سی بات ہے میں کسی میٹ اسپیشلسٹ کی بات نہیں کر رہا یا وہ، لیکن جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے سندھ کے اندر، وہ یہ کہ صحیح ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد ایک یقین ہوتا ہے بعض چیزوں کا، وہ یہ کہ وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط، یہ میں اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، نہ میں اس کی طرف جا رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ ظاہر ہے کوئی اسے صحیح تصور کرے گا، کوئی اسے غلط تصور کرے گا، اور ہر آدمی کی اپنی رائے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ عبداللہ شاہ غازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب طوفان کی اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں تو غازی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹال دیتے ہیں، وہ ان کی دعا لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی، یا کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک تو سچائی ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر 2-4 سال کے بعد اس طرح کی خبر ہمارے پاس آتی ہے کہ طوفان آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے۔ اور یہ ہم بات کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگرچہ اس بات کی کوئی سائنسی توجہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اس بالکل عقیدے میں کتنی صداقت ہے، اس کو ہم جو ہے اس سوال کی حد تک کی جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ایک رائے، ایک بہت بڑا حلقہ ہی اپنی رائے رکھتا ہے، اور وہ آپ والی بات کہ ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا بھی حق حاصل ہے، بالکل حق حاصل ہے، اور یہ لیکن جو سائنس ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی۔ اس وقت جو طوفان کی صورتحال ہے، جہاں پہ طوفان ہے، تقریباً یہ آپ سے اس وقت جو طوفان کے اطراف میں جو ہواؤں کی رفتار ہے 160 کلومیٹر 160 کلومیٹر رفتار، 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1120 کلومیٹر دور رہ گیا کراچی سے اس ٹائم، جس میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے آگے موو کر رہا ہے۔ 5 دن کہہ رہے ہیں کہ 16 تاریخ جو ہے وہ ٹکرائے گا آ کے ساحل، بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ اچھا، موسم میں بھی آپ دیکھیں نا کتنا حبس ہے، آپ دن بھر میں دیکھیں ایک عجیب سا حبس ہے، اور اچانک سے ہوا چلتی ہے پھر حبس ہو جاتا ہے، اور سارا دن آج ابر آلود بھی رہا،
ہلکا ہلکا بادل بھی آیا کراچی کے اندر، لیکن ایک عجیب سا موسم ہے، اور جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ بس کیا کہہ سکتے ہیں فیصل بھائی، علاوہ اس کے کہ بہرحال سائنس یہ بتاتی ہے ہمیں، لیکن ابھی تک فیصل بھائی کسی نے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی نالج ہے ایسی کہ کوئی آفیشیل انفارمیشن آئی دیکھیے ہو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا رخ موڑ لے گا، لیکن ہمیں آف دی ریکارڈ جو محکمہ موسمیات نے آج بتایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ جس کا رخ جو ہے وہ کراچی کی طرف مڑ گیا ہے. لیکن وہ اس پاک کا ویدرز والے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا 90%، ان کی ایک ویب سائٹ کے اوپر میں پڑھ رہا تھا کہ 90% چانسز ہیں کہ یہ کسی بھی یہ طاقت پہ، کل کی رپورٹ جو ہے نا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ محکمہ موسمیات اس کو آفیشلی نہیں بتا رہا، لیکن محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہے پاکستان میں بھی، بھارت میں بھی، گجرات کا جو علاقہ ہے جی جی وہاں ماہی گیروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ 12 تاریخ کے بعد جو ہے وہ کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں، اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ 12 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ واپس آ جائیں. اچھا، ایک بہت بڑی آپ کی آبادی ہے جو سمندر کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی وہ ان کے مکین ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کرنے کی جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. یہاں تو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی کوئی ایسی ہدایت ہوئی ہو. ابراہیم حیدری ہے، اور کیواڑی کے اطراف میں بے شمار گوٹ ہیں، کافی بڑی بڑی آبادیاں ہیں جہاں پہ کہ یقینی طور پہ وہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ متاثر ہوں گے یہاں پہ. اچھا، لیکن محکمہ موسمیات نے جو ایک پیشن گوئی کی ہے کہ 13 جون سے جو ہے وہ تیز گرج چمک کے ساتھ جو ہے نا وہ سندھ اور بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں اس میں جو ہے بارشوں کا جو ہے طوفانی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. 15 تاریخ 16 تاریخ طوفان کی آمد ہے. اگر وہ آتی ہے تو یہ بارشیں جو ہے بہت خطرناک جو ہے وہ صورتحال کا جو ہے اس کا کر سکتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر طوفان کے خاتمے کے لیے ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، ڈائی فال. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ 16 تاریخ کو ڈائی فال بتا رہے ہیں نا بتا شاید. رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے. اب ڈائی فال کا مطلب یہ کہ طوفان اپنی موت آپ مر گیا، جی اور بالکل. وہ جو اس کے امکانات تھے. اچھا، اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پہنچتے پہنچتے جو ہے جو اپنی طاقت ہے وہ اس کی جو ہے وہ کمزور ہو جائے جی بالکل. ٹکرانے لیکن سے. اگر وہ کتنی کمزور ہو گئی، بات یہ کہ اگر وہ بہت ہلکی سی بھی افیکٹ کرنے پہ آیا تو کیا ہمارا انفراسٹرکچر یا اس کے اطراف کی جو آبادیاں ہیں کیا وہ متحمل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، 1% بھی نہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے آپ کے پاس. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے طوفان کی خبریں آتی ہیں تو آپ کا جو ڈی ایچ اچھا، اے کا اتنا بڑا علاقہ، طوفان آنے والا ہے، ایک ادارہ ہے ہمارے پاس، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارہ ہی ہے، NDMA. تو اس کے تو رحم پہ رہنا بھی نہیں چاہیے لوگوں کو. لیکن ایک اہم بات یہ کہ ہم نے جو نوٹ کی اپنی صحافتی زندگی میں کہ جب بھی طوفان کی خبریں آتی ہیں، طوفان قریب آتا ہے تو پورا ڈی ایچ اے خالی ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ان کے چوکیدار اور ملازمین ہیں وہ ان کو چابیاں ان کے حوالے کر کے وہ نکل آتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں. تو ہم یہ ڈی ایچ اے والوں سے گزارش کریں گے، سمندر کے جو آپ امیر لوگ ہیں، جب اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے ساتھ اپنے ملازمین کو بھی لے جائیں. وہ بھی انسان ہیں جس طرح آپ کو اپنی زندگی عزیز ہیں. مطلب وہ ملازم کیوں چھوڑ کے آتے ہیں؟ وہ کیا طوفان کو روکیں طوفان گے؟ کو کے ہاتھ سے روکیں تو کیا کریں گے؟ وہ روک لیں گے، آگے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں میرے مالک کے نہیں، گھر میں نہیں میرے جانا، میں مالک کھڑا ہوا نہیں، وہ ہوں. چور نے، مطلب وہ کیا طوفان نہیں، جہالت ہے. چور نہیں، طوفان ہے. تو طوفان کو طوفان سمجھے، اور ہم سے دعا کرنی چاہیے کہ بالکل. اللہ پاک اہتمام کریں کہ رسول خدا نے جو دعائیں اس وقت تجویز کی ہیں کہ بھئی یوں پڑھ لیں، یہ کر لیں، ان کا اہتمام کریں. جو بزرگان دین سے یا اولیاء اللہ سے کچھ ثابت ہے اس کا اہتمام کریں. بینگ اے جنید بھائی، مسلم ابھی تو ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی. ہم مستقل جو ہے وہ ہم طوفان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ اس پہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں. ہم نے ابتدائی معلومات دی، کوشش کریں گے کل پرسوں ترسوں لگاتار جو ہے ہم اس حوالے سے جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.